مومنین اکرام، دوسرا خطبہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام کا ہے اور حالات حاضرہ پر تبصرے کے لیے جن ایام سے اور جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جو ہماری نگاہوں اور نظروں سے گزر رہا ہے، اس پر بھی مومنین کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ میں نے یہ عرض کیا ہے، مومن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو دنیا سے بے خبر ہو۔ یہ تو ہم اور آپ اپنی زبان میں کسی مومن کی تعریف کر دیں کہ انہیں کسی کی خبر ہی نہیں، یہ بے خبر ہے، بلکہ مومن وہی ہوتا ہے جو تمام چیزوں سے باخبر ہو۔ اس لیے کہ مومن کا تعلق امیر المومنین سے ہے، اور امیر المومنین وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انی عالم و طرق السماوات والارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آگاہ ہوں۔ تو لہذا جب امیر المومنین تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، اسی طریقے سے مومن کو بھی تمام چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات حاضرہ پر حکم دیا گیا ہے، شریعت نے دیا ہے کہ آگاہ کرے مومنین کو کہ جن تاریخوں سے اور جن زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے درمیان میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ جو ایرانی حکومت کے خلاف کچھ ایسے محاذ طے کریں کہ جس سے ایرانی حکومت ڈگمگائے یا کچھ ایسی مشکلات پیش آئے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ دیکھیے ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ عزیزان ایمان، ایسی فوج ہے کہ جو چاہے تو ایک رات میں تمام مظاہرات کو ختم کر سکتی ہے، لیکن جس حکومت کی بنیاد میں اہل بیت کی سیرت ہو، خدا کی ذات پر ایمان اور توکل ہو، وہاں خدا کے بندوں پر ظلم اور تشدد نہیں کیا جاتا، اور نہ ظلم کے بنا پر ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن اس مظاہرے کو جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں وہ دشمنان ہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ جو بکی ہوئی آج کے زمانے کی میڈیا ہے وہ بھی جانتی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جب یہ ہر محاذ پر ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ ملک کے اندر جو ہے اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، عوام کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سے، جب سے اس نے شاہ سے آزادی حاصل کی ہے، تب سے امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ دونوں کسی کو اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں، وہ ایران کو ہی سمجھتے ہیں، اور اگر کسی کا خوف اور ڈر ہے تو اسی ملک کا ڈر ہے۔ عزیزان ایمان، تو لہٰذا یہ ہمیشہ ایسا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں ان کے حق میں دعا کریں۔ اس لیے کہ عزیزان ایمان، حدیث میں ہے کہ پروردگار عالم دو چیزوں کا صلہ بہت جلد عطا کرتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ اگر انسان صلہ رحم کرے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان مظلوم کی مدد کرے۔ مظلوم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کیسے ملک میں جہاں پر ہم کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسے افراد ہیں جو ہمارا رشتہ، جبکہ ایمانی رشتہ ہے، ہمارا دینی رشتہ ہے، لیکن کیسے کیسے ہم پر حملے ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور یاد کریں۔ مظلوم کی ایک مدد یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں لوگ یاد رکھیں، مومنین ان کے حق میں دعا کریں کہ خدا انہیں کامیاب فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے ورنہ عزیزان ایمان، یہ ممالک وہ ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، ایک ملک پر راتوں رات چڑھائی کیا اور وہاں کے صدر کو گرفتار کر کے لے کے چلے گئے۔ یعنی یہ غنڈہ گردی جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، یہ اس طرح کی ہے، اور پوری دنیا صرف منہ دیکھتی رہی، صرف زبانی اعتراض کرتی رہی کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہوا۔ آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے کئی ممالک کو دیکھا ہے، عراق کو دیکھا ہے، لیبیا کو دیکھا ہے، اور نہ جانے کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ اس شیطان بزرگ نے یہی کیا ہے، لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ وہ یہی کام ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں،
لیکن عزیزان ایمان دنیا کا تعلق کسی اور سے ہوگا. ایران کا خاصہ یہ ہے، ایران کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے. عزیزان ایمان تو لہذا ہمیشہ مظلوم کے حق میں ہم اور آپ دعا کریں. دوسری گزارش، درمیان سے ہمارے جو ایام گزر رہے ہیں، آنے والی ایک تاریخ ہے جس تاریخ میں مومنین ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور نام دیا گیا ہے اسے نذر کا. نذر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. مومنین کو اپنے گھروں پہ بلانا، مومنین کی طعام کا اہتمام کرنا، انہیں کھانا کھلانا، یہ بہترین عمل ہے. بہت سے لوگ ہمارے ہر عمل سے چڑھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ کہیں دین میں نہیں ہے، یہ کہیں شریعت میں نہیں. مومن کو کھانا کھلانا یہ مستحب ہے. مومن بھوکا ہو یا نہ ہو، اسے کھانا کھلانا، اسے گھر پہ بلانا، دعوت دینا، یہ مستحسن عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے. لہذا عزیزان ایمان گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ اگر کسی چیز کو ہم اور آپ نہیں جانتے تو اسے جاننے کی کوشش کریں. جب اس کی تہ تک پہنچ جائے تب جا کے اپنے نظریے کو پیش کرے کہ یہ عمل صحیح ہے یا یہ عمل صحیح نہیں ہے. باب اطعام اصول کافی میں یہ روایت ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں میرے نزدیک مومنین کی زیارت سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. صاحبان ایمان کے چہروں کی زیارت کرنا. اور یہ دسترخوان، یہ نذر امام صادق کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی غیر تو نہیں آتا، ہمارے گھروں میں اہل ایمان آتے ہیں، مومن آتے ہیں، ہم نذر کا اہتمام کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہم زیارت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. تو لہذا یہ وہ عمل ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ بتا دیں، اگر کسی شخص نے، یہ مستحب ہے، لیکن اگر کسی شخص نے یہ نیت کر لیا کہ خدایا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے گھر پر نذر دلاؤں گا، یہی مستحب کام جو ابھی تک مستحب تھا جیسے ہی منت پوری ہوئی اب یہ واجب ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے ہے کہ نہیں ہے فقہ میں ایک احکام کہ واجب کون کون سی چیزیں ہیں. نذر و منت بھی واجب ہے اگر ہم نے کوئی نذر مانی ہے، اگر ہم نے کوئی منت مانی ہے. اور ایسا نہ سمجھے عزیزان ایمان کہ ان تمام چیزوں میں روحانیت نہیں ہوتی ہے. ان تمام چیزوں میں روحانیت تو نہ جانے کتنے لوگوں کو ملا ہے ان کے در سے، اور آج ان کے گھروں میں دسترخوان ہو رہا. شیعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں ملا ہے، انہیں حاصل ہوا ہے. لہذا دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مومن ہمارے گھر پر آ رہا ہے، ہم زیارت کر رہے ہیں. امام صادق نے ارشاد فرمایا جو 3 مومن کو کھانا کھلائے اللہ اسے 3 جنتوں میں کھانا کھلائے گا. یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے. وہ 3 جنتیں کون ہیں؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے، جنت عدن، جنت الفردوس اور جنت طوبہ. یہ مومن کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب ہے عزیزان ایمان. تو لہذا کوشش کریں کہ اپنے گھروں پر ان تمام چیزوں کے سلسلے کو جاری رکھیں. کسی کے کہنے پر، کسی کے بہکاوے میں، کسی کی باتوں میں آ کر ہم ان تمام چیزوں سے رشتہ نہ جوڑیں. نظر میں ہے کیا؟ صلوات ہے، سورہ فاتحہ ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ صلوات ہے. آپ کس سے چڑھ رہے ہیں؟ محمد و آل محمد پہ درود سے چڑھ رہے ہیں، صلوات سے چڑھ رہے ہیں، سوروں سے چڑھ رہے ہیں، یا مومنین کے قدم سے چڑھ رہے ہیں؟ تو لہذا عزیزان ایمان ہر وہ عمل کہ جو ہمیں دین کے نزدیک کرے، جو ہمارے اندر دین فہمی پیدا کرے، جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے. اور گھروں میں آنے جانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے اگر ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو رہی تو اس میں برا کیا ہے؟ تو لہذا عزیزان ایمان بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ تو شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے عزیزان ایمان، شریعت نے حکم نہیں دیا. لیکن مومن کو کھلانا، مومن کی زیارت کرنا، اسے تو حدیث نے کہا ہے، اسے تو امام نے کہا ہے.
اور یاد رکھیے گا ہر اس عمل میں مومن کا فائدہ ہے جس کا اسے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہو۔ اہل بیت ایسا ویسا حکم نہیں دیتے کہ جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، نہیں عزیزان ایمان، فوائد ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے ناقص ذہن سے ان چیزوں کو نہ سمجھ سکیں، تو لہذا عزیزان ایمان کبھی بھی کسی چیز پر اعتراض کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اعتراض کبھی بجا ہو اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارا اعتراض غلط ہو، ان دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر اعتراض بجا ہے تو اس کی بھی تحقیق کریں، کیوں بجا ہے، صحیح کیوں ہے، اور اگر غلط ہے تو ہم اپنی اصلاح بھی کریں، اور پھر اپنی زبانوں پر ہم قابو رکھیں کہ کہیں ایسا کوئی جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جو کسی اور کو تکلیف پہنچائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے مومنین کرام۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اور میں اس جمعے میں آپ سے گزارش نہیں کروں گا کہ آپ حصہ لیجئے، چونکہ ایک جمعہ چھوڑ کے گزارش کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اس سے قبل جمعے میں جو گزارش آپ سے کیا تو اس میں کافی مومنین نے الحمدللہ تعاون کیا اور اچھا تعاون رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گزارش کیا تھا کہ ہمارے مرحومین کے حق میں دعا کریں، اور فہرست بہت طویل ہے لہذا ہر ایک کا نام لینا مشکل ہے، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن مومنین نے تعاون کیا ہے اور جو اب تک تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں، جو انشاءاللہ دل میں ارادہ رکھتے ہیں، اور جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان کے جملہ مرحومین مومنین و مومنات جن لوگوں نے خصوصی طور پر یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔